عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور ان کی آواز بھی ماشاءاللہ ہمیں محظوظ کرتی رہی کہ کتنی خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ بھی تھے اور اس کی ادائیگی بھی بڑی خوب نبھائی انہوں نے۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ اور ابھی ہمارا آج کا جو تھا ویمنس ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں اور اس حوالے کو ہم کنسرن کر رہے ہیں، اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ مسلم خواتین کے حقوق کیا ہے۔ لیکن آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے، آج ہم اس دونوں چیزوں کا دو
کلچر کا موازنہ کر سکتے ہیں. ایک ایسی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں جو USA میں ریزیڈنسی ہے ان کی, وہیں رہتے ہیں لیکن ابھی پاکستان تشریف لے آئے, اور ان کا شکریہ پھر سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئے. اور اسی موازنے کے لیے میں علی واصف صاحب کی طرف سے جاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ USA میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, پاکستان کی خواتین کے حوالے سے یہاں کا کلچر بھی جانتے ہیں, وہاں کا کلچر بھی جانتے ہیں. جہاں اسلامی حقوق کی بات کرتے ہیں تو دونوں معاشروں کا کمپیریزن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے, پہلے میں اسلامی حساب سے ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے وہ عورتوں پہ نگہبان ہیں. دنیاوی طور پہ ایک کنونشن ہے بین الاقوامی قانون میں, انٹرنیشنل لا میں کنونشن ہے خواتین سے متعلق, اس کو CEDAW کہتے ہیں, کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمس آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. یعنی ایسا کنونشن, ایسا معاہدہ جو خواتین کے خلاف جو یعنی ان کے ڈسکریمنیشن جو مطلب مس کمیونیکیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ, یعنی ڈسکریمنیشن ان کی ساتھ جو ناانصافی ہے, میں اس کا ترجمہ صحیح نہیں کر پاتا, تو وہ اس کے بارے میں ہے. تو آپ دیکھیے, ایک جگہ قرآن کا فارمولا ہے الرجال قوامون علی النساء, ایک جگہ یہ کنونشن ہے دنیاوی کہ اس میں خواتین کے حقوق واضح ہیں. جی جی. اچھا, اب دیکھیے قرآن جو ہے نا وہ اصول و قواعد و فارمولے کی کتاب ہے. 300 صفحے ہیں قرآن کے. اب یہ اندازہ کیجیے 1400 سال ہو گئے اس کتاب کو, تو پرانی نہیں ہوئی کتاب, تو 2 مہینے بعد پرانی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فارمولا ہے, تفصیلات نہیں ہے. تفصیلات جو ہے وہ خود رسول اللہ نے حدیثوں کے ذریعے اور بعد میں محدثین نے, ائمہ اہل بیت نے اس کو سمجھایا, صحابہ نے سمجھایا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ یعنی کس کو کہتے ہیں حقوق خواتین کے. تو بنیادی طور پہ مختلف ادوار میں خواتین کے حقوق بدلتے آئے ہیں. کوئی ایک خاص فارمولا نہیں ہے. خاص فارمولا جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے وہ جیسے امہات المومنین کے بارے میں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں, آپ کا کام گھر میں بیٹھنا زیادہ سوٹ کرتا ہے. آپ کیا پوری زندگی ساری خواتین, وہ خطاب امہات المومنین سے, تو پوری زندگی کے خواتین 21ویں صدی میں گھر پہ بیٹھیں. کیا معاشی صورتحال, معاشرتی صورتحال, قانونی اور سیاسی صورتحال بدلی نہیں ہے؟ بدلی ہے. تو اس کے حساب سے کیا خواتین وہ عمل کریں گی جو 1400 سال پہلے یا 800 سال پہلے تھے؟ ظاہر نہیں. اسی لیے یہ جو کنونشن وغیرہ جو انگریز یہ گورے لوگ نکالتے ہیں, مغربی ممالک کے لوگ, اس میں خواتین کی بہتری کے امکانات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جو علماء ہیں وہ جو موجودہ نظام تعلیم اور سیاست و قانون ہے اور معیشت ہے اس سے ناواقف ہیں علماء اور مفتی حضرات سارے, بدقسمتی سے. البتہ اکا دکا کوئی آپ کے ذہن میں ہوگا, کوئی نکل آئے گا ایسا جو جانتا ہو. تو اسی لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں اور مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے کہ کیا گھر کا کام کاج خواتین کی ذمہ داری ہے؟ اب اسلام میں ہے کہ ان کی گھر کا کام کاج ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کیا یہ اصول ہے یا یہ صرف ایک وقتی اصول ہے یا یہ ایک مکمل پرماننٹ اصول ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر خواتین کا گھر کا کام کاج خواتین یعنی گھر کا کام کاج خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے تو اب اس میں ایک سوال بیٹھتا, تو پھر کون کرے گا کام؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کیا حضور نے گھر کا کھانا پکایا کبھی؟ کیا آپ نے برتن دھوئے؟ کیا آپ نے کپڑے دھوئے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا دیجئے. کیا البتہ آپ نے کام میں ہاتھ ضرور بٹایا ہے لیکن گھر کے کام نہیں کیے. تو ایک جگہ جو ہے وہ اسلام کہتا ہے گھر کے کام خواتین کی ذمہ داری نہیں, اور ایک جگہ پھر ہم دیکھتے ہیں حضور کی جو طبیعت ہے اور جو آپ کی سیرت ہے اس میں ایسا نہیں دیکھتے. ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گھر کا کام مرد کرنا شروع کر دیں گے تو باہر کی نوکری کون کرے گا, گھر میں کما کے کون لائے گا؟ یہ ہو گیا بیلنس ایک. اب اس میں دوسرا پہلو اس میں, اب دیکھیے فرض کریں خواتین کی کہ میں گھر کے کام کاج کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اصل میں اس کے 2 معاشرتی پہلو اور قانونی پہلو ہے. یہ حدیث معاشرتی پہلو سے ڈیل نہیں کرتی, قانونی پہلو سے ڈیل کرتی ہے. وہ کیا؟ یعنی اگر خاتون اسلامی حکومتوں اور خاتون
जज साहब के पास चली जाएं अदालत में, जी मेरे शौहर मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाता है घर का, तो यकीन कीजिए वो खातून जीत जाएंगी मुकदमा कि जी आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये कानूनी मामला है। ये उस ज़माने की ख़वातीन के लिए था ताकि उनकी इज़्ज़त और एहतराम में बुजुर्गी पैदा हो, यानी आला मकाम उनको मिले, उनको जिस माशरे में बच्चियों को दफन कर दिया। लेकिन माशरती पहलू आइए, कानूनी पहलू है। अब आइए, अब आजकल के ज़माने में आइए, क्या ख़वातीन घर का काम करें या ना करें? वो कहें जी इस्लाम में तो है कि ना करें। अच्छा चलें नहीं करते हैं, घर का काम नहीं है, तो फिर मर्दों की जिम्मेदारी जो ख़वातीन के हिसाब से वो ये है, जो इस्लामी जिम्मेदारी है वो ये है कि 4 महीने में एक दफ़ा गोश्त खाया जाएगा, 6 महीने में एक जोड़ा होगा। तो अब आप वो जो ख़वातीन अब जो फ़ोन पे ऑर्डर देती हैं चीज़ें, तो वो फिर नहीं होंगी। अगर आप घर का काम नहीं करेंगी तो ना पिज़्ज़ा आएगा, ना ऑर्डर आप पे आएगा कुछ, ना आप बाहर जाके खाना खाएंगी, और ना मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े पहनेंगी। 6 महीने में आपको एक फराम कर दिया जाएगा जोड़ा, और वो भी हमारी तनख्वाह और हिसाब से, हमारी मर्जी से, और 4 महीने में एक दफ़ा गोश्त फराम कर देंगे आपको। मत कीजिए घर का काम। अब बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है? घर का काम करें और जो मर्जी आए मंगाएं, जो मर्जी आए पहने, या फिर घर का काम ना करें? ये इसका माशरती पहलू है। तो ये इसको समझने में मसला होता है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुसलमानों के साथ, बेचारों के साथ, कि वो कुरान की तालीमात को 21वीं सदी या 20वीं सदी के हिसाब से ढाल नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जो कुरान के उसूल हैं वो अपनी जगह, ख़वातीन उन उसूलों पर कारबंद रहते हुए भी तरक्की कर सकती हैं। मसलन अगर आप ख़वातीन को घर पर बैठा देंगे तो ना डॉक्टर होगी, ना नर्सें होंगी, ना दीगर काम होगा, ना पढ़ाने वालियाँ होंगी, और स्थानीय तो मसले होंगे, फिर माशरे में कमी हो जाएगी। तो ये ख़वातीन के हुकूक़ असल में ये शोशा छोड़ा मगरिब ने। उसकी वजह ये है कि जब सनती इनकलाब आया मगरिब में, तो उनको सस्ते लेबर की ज़रूरत थी, सस्ते मजदूरों की। तो उन्होंने ख़वातीन को कहा भाई आपके मर्द तो काम करते ही हैं, आप भी आ जाइए, आपको आधे पैसे दे देंगे। आधे पैसों में ख़वातीन काम करती थी अमेरिका में, आधे पैसों में, ये बाकायदा ये किताबों में है। तो इस तरह ये ख़वातीन के हुकूक़ उन्होंने बयान किए, इस तरह उनको यानी मनफी प्रोपेगेंडा करके कि आपके बड़े हुकूक़ हैं, ये इस सिलसिले में आ गए। तो असल में ये हुकूक़ तो ख़वातीन के बराबर हैं, लेकिन उसमें एक पहलू है, बराबर से मुराद एक पहलू है। पहलू ये है कि किसी भी मुल्क में 2 सदर नहीं हो सकते, किसी भी फ़ौज में 2 चीफ, आर्मी चीफ 2 नहीं हो सकते। इसी तरह इसीलिए कुरान कहता है अर्रिजालु क़वामून अलन्निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, निगहबान है, यानी वो चीफ हैं, घर की पॉलिसी वही बनाएंगे। अलबत्ता अगर कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए और वो मर्द जो है, शौहर जो है, वो ज़हनी तौर पर मऊफ़ हो जाए, जैसे ट्रंप है या दीगर हज़रात मऊफ़ हो जाए, या कोई वज़ीर आज़म जो है हादसे में मारा जाए, या सदर मारा जाए, तो नायब सदर आ जाता है। इसी तरह अगर ऐसा मर्द है, ऐसा शौहर है, तो फिर खातून उसकी हेड होंगी सरबराही घर के घराने की। अगर नहीं है तो फिर मर्द ही हेड होगा। ये कुरानी निज़ाम है, और यही मंतिकी निज़ाम है। किसी भी जगह 2 हेड नहीं हो सकते, एक ही होगा। अलबत्ता उस हेड की ये बड़ाई होगी कि वो अपने मातहत के साथ अच्छा सलूक करे, उसको मौका दे पनपने का, ग्रो करने का, माशरे में भी, घर में भी मुशावरत भी करे, और इस तरह काम चलता है। बच्चों पे भी इसका मुस्बित असर पड़ेगा, माशरे पे भी मुस्बित असर पड़ेगा। ये है ख़वातीन की। क्या खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया है, और बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू थी, और यहाँ पता चलता है कि वाकई वही एक्सपर्ट हैं, नो डाउट। जी खुर्रम भाई, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि माशरे में ख़वातीन के कुछ राइट्स हैं, और आज का दौर जिस तरह का चल रहा है कि बिल्कुल ये भी बात सही है कि ख़वातीन अगर घर में बैठ जाएंगी तो सिस्टम रुक जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस वक्त 1400 साल गुजर गए, जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी और आज 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मैं तो क्योंकि दुनिया भर जाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ख़वातीन को कहता हूँ, ये जितनी मौज में बैठी हुई हैं, ये तसव्वुर नहीं कर सकती। यहाँ पे एक एवरेज घर में मासी होती है, एवरेज घर में। जी। आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, इवन दुबई जाएं, वो जो वहाँ खातून काम कर रही है ना बैंक में, उसे भी घर में खुद करना है काम, उसने घर वाला काम खुद करना है। बिल्कुल ऐसे आप समझ रहे हैं, यानी खुद करनी है। जिद्दत देखिए, ठीक है,
کہ وہ اپنے میاں کا ہاتھ بٹا رہی ہے اور وہ کوئی کسی اسکول میں پڑھا رہی ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے گھر کا کام خود کرنا ہے وہ، اور اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ اس کا میاں اس کو آگے سپورٹ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، ذمہ داری خاتون کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب آپ کسی کے گھر جائیں تو وہاں پہ جو سب سے اٹریکشنیبل چیز مردوں کی ہوتی ہے کھانا۔ اگر آپ کا کھانا اچھا ہے تو لوگ آپ کے آتے رہیں گے، ورنہ بولیں گے یار وہاں نہ جانا، بد مزہ کھانا ملتا ہے۔ تو ہماری یہاں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہر ادارے کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے مرد ہی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اس سے مشاورت کریں اور اس سے پوچھ لیں، اس سے وہ خوش ہو جائے گی، کام بھلے آپ کریں لیکن اس سے پوچھ لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ ہماری بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جس میں پولیس اور آرمی اور نیوی جیسے ادارے ہیں جہاں پہلے نہیں تھی، اب ان میں بھی ہیں۔ پہلے ہماری معاشرے کی کچھ اداروں میں تھیں، جیسے ٹیچرز تھیں، ڈاکٹرز تھیں، انجینئرز تھیں، لیکن اب معاشرے میں ہر فیلڈ میں آ گئی ہیں۔ تو ایک یہ خوشائن عمل ہے، لیکن میں پھر ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری جو خواتین ہیں کہ دیکھیں گھر سب سے پہلے ہے، آپ اپنے کام کی وجہ سے اپنے گھر کو نہ چھوڑیں، اور گھر میں امپورٹنٹ بات آپ کے بچے ہیں۔ یہ جو تربیت ہے اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ماں کا رول ہے۔ اگر ماں کا رول اچھا نہیں ہوگا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اچھی مائیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی پارٹنر لا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے، وہ یہ دیکھے کہ آپ اپنے نسل کی ماں لا رہے ہیں، تو اس کو آپ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسا لانا ہے کہ آپ کی فیملی کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں ہم جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کیا وہ آپ کی فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ یہ امریکہ نہیں ہے کہ آپ الگ رہ رہے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھی بات آپ نے بہت اچھا کویسچن بھی ریز کر دیا انہوں نے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو۔ یہ کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، علامہ صاحب کی طرف سے پہلے میرے خیال سے ادھر چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ پھر ہم اسلامک اس میں 6 بجے کے بعد جب ونٹر ہوں گے تو بس پھر تو وہ چلتی رہیں گی چیزیں۔ چلو یہ سوال انشاءاللہ علامہ صاحب سے میں بعد میں کر لیتا ہوں، آپ اپنا کویسچن۔ میں پہلے چاہ رہی ہوں کہ نظر سے ہم کویسچن کر لیں، کیونکہ ہم لوگ جب 6 بجے کے بعد والا سیگمنٹ ذرا افطار کے قریب جاتا ہے نا تو پھر ہم بہت زیادہ اسلامک کویسچنس میں آ جاتے ہیں۔ تو پہلے میں نظر سے یہ سوال کرنا چاہوں گی۔ نظر آپ ظاہر سی بات ہے کوکنگ سے بھی آپ شیف تھیں، کوکنگ کی فیلڈ میں بھی رہی ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، آپ مطلب آپ کہیں نہ کہیں ایک جو نسل ہے اس کو ٹرین کر رہی ہیں، ایز اے وومن، ایز اے مدر بھی آپ ماشاء اللہ بچوں کو بھی ٹرین کر رہی ہیں، اور ایز اے ٹیچر آپ بچوں کی بھی مطلب ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ایک ٹریننگ دے رہی ہیں، اور پھر آپ ایز اے شیف بھی بہت آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے، آپ نے ان کی بھی ٹریننگ کی۔ تو جیسے خرم بھائی نے بھی کہا کہ کسی بھی لیڈیز کا جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس نے معاشرے کو ایک نسل دینی ہوتی ہے نا، تو اس کی ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ کیا کنوے کر رہی ہے۔ تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کا بھی حصہ ہیں تو آپ کے نظر میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جس کو آپ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں کہ مجھے اس پہ فوکس رہنا ہے تاکہ میں میسج جو اپنی ینگسٹر کو دوں وہ پازیٹیو رہے؟ دیکھیں کنزا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین کے اسے جیسے ابھی سر نے کہا کہ ایک اچھی ماں بننا، ایک اچھی بیوی بننا، ایک خاتون خانہ، ان کو اگر رسپیکٹ ملے گی گھر سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے گھر سے، یا جس ادارے میں وہ کام کر رہی ہیں، رسپیکٹ سب سے پہلے، تو وہ آٹومیٹکلی طور پہ ایک اچھا کام کریں گی، ایک اچھی ماں بنیں گی، ہے نا؟ بہت اچھی بات جی بالکل، ایک رسپیکٹ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر جگہ کے لیے۔ تو میں بچیوں سے کہوں گی جو نئی بچیاں ہیں، ابھی سیکنڈ ایئر کر کے نکل رہی ہیں، میٹرک کر کے نکل رہی ہیں، آگے نہیں پڑھ رہی، کوئی ڈپلوما کرنا چاہ رہی ہیں، تو شیف کی طرف آئیں۔ یہ بڑا باعزت باوقار پیشہ ہے، بہت اچھا۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ جاب نہ کریں، میں اس طرف اب جاب نہیں کریں، آپ گھر سے کام کر لیں، آپ آن لائن فروزن بنا کے کریں سر، آن لائن دیکھیں بہت کچھ خواتین باہر نہیں نکل سکتی، نہیں کام کر سکتی، وہ گھر سے آن لائن بنا کے کریں، گھر سے کھانا بنا کے سرو کریں۔ آج کل تو بہت زیادہ، اب میں کام کر رہی ہوں، مجھے بعض اوقات آن لائن آپ یقین کریں ضرورت پڑ جاتی ہے، میں نہیں بنا پاتی، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں پیج کہ آن لائن مجھے کہاں پہ ملتے ہیں کہ میں جلدی آرڈر کر سکوں۔
تو یہ چیزیں ہیں. اور یہ میرے سامنے آنیسٹ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پروڈکٹ لگی تھی بھائی آپ ایسا شیف بتائیں پروڈکٹ. میں آپ کو بتاؤں, میں آنیسٹلی بالکل یہ کہوں گی کہ آج کل رمضان ہے, ہر خاتون سے میں یہ کہوں گی کہ اپنا ایک شیلف کچن کا آنیسٹ کے پروڈکٹ سے سجا لیں, کیونکہ یہ سحر اور افطار کے لیے بہترین ہے. اس میں ساری چیزیں مکمل موجود ہیں. اور آپ یہ میو آپ کا رکھا ہوا ہے, میونیز سے سینڈوچ بنائیں, کیچپ, اچار, پانی سب سے بڑی چیز ہے جس سے ہم روزہ کھولتے ہیں, بالکل موسٹ امپورٹنٹ. تو اس سے آپ اپنا کریں, اور بہت اچھی پروڈکٹ ہیں, بہت صاف ستھری, کوالٹی وائز بھی صاف ستھری, ریزنیبل. بہت اچھا آپ نے میسج کنوے کیا. اور مجھے سب سے اچھی نظر کی بات یہ لگی, دیکھیے انہوں نے کتنی اچھی گائیڈ لائن دی کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی آپ شیف بن جائیں. آپ یہ تو ایسا کام ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے, یہ تو کبھی بند نہیں ہو سکتا. اور آٹومیٹکلی ہر عورت شیف تو ہوتی ہے. دیکھیں ہماری دادی نانی مدر نے کوئی شیف کا ڈپلوما نہیں لیا, بہترین کھانے پکاتی ہیں. بالکل ایسے میں ابھی بھی پوچھتی ہوں اپنی امی سے چیزیں, اس لیے کہ انہوں نے کوئی ڈپلوما نہیں لیے, لیکن وہ بہترین شیف کام کر. لیکن اب کیونکہ باقاعدہ ڈپلوما اس کا ہے اور اس کی باقاعدہ پڑھائی ہے, اس کو باقاعدہ جی ایک اتھینٹک ڈگری اس کو دی جا رہی ہے, تو ضرور اس طرف آئیں. بچیاں آ رہی ہیں اس طرف, بالکل بچے بھی اور بچیاں بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میل بہترین شیف, جی بالکل ایسا بہترین جی جی جی, کیونکہ ہمارے جو ریسٹورینٹس ہیں اور جو آپ جاتی ہیں تو زیادہ تر آپ کو میل شیف بنائیں گے. ایسا ہے, یہ تو ہے کہ بھائی میل اس معاملے میں بازی لے گئے. اچھا یہاں ایک چیز میں بتانا چاہوں گی کہ پہلے زمانے میں کیا تھا, خواتین کی پرائرٹی جو ہوتی تھی نا وہ گھر کے کام ہی ہوتے تھے, کوکنگ ہی ہوتی تھی, تو بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے کھانے بناتی تھی, بڑی زبردست قسم کی ریسیپیز ہوتی تھی. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے اتنے زیادہ آپشنس نہیں تھے, مطلب کھانے دیسی ہوتے تھے. پاکستان میں تو دیسی کھانے ہوں گے, لیکن اب کیا ہے کہ اٹیلین بھی ہے, اور وہ ہاں چائنیز بھی ہے, اور وہ پھر انڈین بھی ہے, اور پھر وہ کانٹیننٹل بھی. میری بیٹی کی تو ایک ہی فرمائش ہوتی ہے, آپ وائٹ پاستا بنا دیں, الفریڈو پاستا, ہے نا, فینسی ان کے کپ کیکس بنا دیں. تو میں کہتی ہوں بھائی اب ہسبینڈ میرے اور مدر اور یہ جو ہیں بڑے, یہ اس طرف ہوتے ہیں کہ قورمہ, آلو گوشت, آلو قیمہ, یہ تو وہ سب کی پسند دیکھنا ہوتی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ ایک چیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ قیمہ بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, تو آپ اس قیمے میں سے نکال کے آپ الفریڈو پاستا آرام سے بنا سکتے ہیں. یہاں آپ چائنیز بھی کر لیں, یہاں آپ اٹیلین بھی کر لیں, اور دیسی بھی, سب کو خوش رکھیں. سب کو خوش رکھیں. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی, بھائی نہیں یہ ہے شیر میں ایکسپرٹی ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ چیز. ہاں میں کیونکہ رمضان ہے اس حوالے سے اپنے والد کی نعت کا ایک شعر سناؤں گی. غیور احمد خان, میں چاہوں گی آپ اپنے والد کا تعارف بھی دیں. غیور احمد خان میرے والد تھے جو حبیب بینک میں ہوا کرتے تھے, اور 2007 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. نائب صدر تھے وہ نعت اکیڈمی کے. تو ان کی نعت کا شعر ہے, ایک اعزاز ہے نعت شہوالا کہنا. کیا بات ہے. ایک اعزاز ہے نعت شہوالا کہنا, وہ جو ممدوح خدا ہے اسے اب کیا کہنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جو ممدوح خدا ہے اسے اب کیا کہنا, ان کی تعریف کو الفاظ کہاں سے لاؤں. کیا بات ہے. وہ جیسے ہیں انہیں ممکن نہیں ویسا کہنا. واہ واہ واہ, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت شعر تھا نصرت نے جو سنایا. اور ان کا تعلق جو ہے ایک ایسے گھرانے سے ہے, جس طرح انہوں نے بتایا ان کے والد جو ہے نعت اکیڈمی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے بالکل. اور اس کے علاوہ ان کے فیملی میں سے اطہر خان جیدی صاحب بھی تھے, بالکل ان کے ماموں ہیں وہ. اور پھر ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جب کوئی گھرانہ ادب سے جڑا ہو, جب کوئی گھرانہ, کیونکہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا ہمارے وہ لٹریچر سے بڑا قریب ہوتے ہیں, تو خود بخود آپ کے اندر تہذیب صلاحیت کر جاتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ انہیں وہ بہترین شیف ہیں, بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں. تو میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی کہ ایسی وومنس جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ایسی بہت ساری جو خواتین ہیں ان کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں, ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں, کہ کام بھی کرتے ہیں, گھر کو بھی لے کے چلتے ہیں, بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ جیسی خواتین ہیں, لیکن ان کی موٹیویشن, ان کی جو ایک ان کا جذبہ ہے نا وہ ان سے یہ سب کروا لیتا ہے. تو آپ کو اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہوگا, آپ کو اپنے اندر موٹیویشن پیدا کرنی ہوگی آگے نکلنے کی بھی, اور اس دور میں آپ کو قدم سے قدم ملا کے بھی چلنے کے لیے اپنے اندر موٹیویشن پیدا کرنی ہوگی. تو میں یہاں پر یہ چیز بھی کہتی چلوں کہ ہمیں صرف ہم بات یہاں یہ نہیں کریں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں, خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دراصل بات یہ بھی ہے کہ خواتین اگر ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں تو معاشرے کی تشکیل کیسی ہوتی ہے, معاشرہ عمل میں کیسے آتا ہے, پھر معاشرہ
کس طرح کی جنریشن کو لے کر آتا ہے یہ یہیں سے جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے. میں اسی سوال کو لے کے چلوں گی ڈاکٹر صاحب کی طرف. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے خواتین کے حقوق پہ تو بات ہو رہی تھی, میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی, بھی آف ریکارڈ ہم ایک بات کر رہے تھے جمہوریت کے حوالے سے. میں چاہتی ہوں وہ پوائنٹ بھی آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ جمہوریت میں ہم بات کر رہے تھے کہ جمہوریت میچور لوگوں کے لیے, یہ تھوڑا سا آپ ضرور ڈیفائن کیجیے. جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سیاست اور میڈیکل سائنس کو اگر آپ ساتھ ساتھ پرکھیں تو آپ کو اچھا نتیجہ نکلے گا. بالکل. تو اس کو جمہوریت جو ہے وہ ایسی ملٹی وٹامن ہے جو 60 سال 40 سال یا 60 سال کے حضرات کے لیے ہے یا خواتین کے لیے. جی جی. اور اگر یہ ملٹی وٹامن آپ 6 مہینے کے بچے کو دیں گی یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ ہم ہیوی ڈوز ملٹی وٹامن دیں گے تو بچہ ہمارا بڑی جلدی سے گرو کرے گا, تو اس کا منفی اثر ہوگا, بچہ مر جائے گا, چونکہ اس کے نظام میں وہ چیزیں ہضم کرنے کی سکت نہیں ہے. ابھی وہ بچہ ہے جو کہ ایک 40 سال اور 60 سال کا مرد یا عورت کرتے ہیں. تو اس لیے جمہوریت بھی سیاست میں اسی طرح ہے. جمہوریت ان معاشروں اور اقوام کے لیے جو ترقی یافتہ ہوں, تہذیب یافتہ ہوں, تعلیم یافتہ ہوں, باشعور ہوں, کیا بات کی ہے, اور ان کا نظام بن چکا ہو, وہ اقوام ہو, قوم ہو, بھیڑ اور بھیڑ چال نہ ہو, ریوڑ نہ ہو. تیسری دنیا کے ممالک عموماً بدقسمتی سے افریقہ, لاطینی امریکہ اور ایشیا کے زیادہ تر ممالک ریوڑ ہیں. وہ ابھی تک قوم نہیں بن پائے, ان میں نہ تہذیب ہے, نہ تعلیم ہے, نہ فکر و شعور ہے. تو اس لیے ان کے لیے جمہوریت جو ہے وہ ملٹی وٹامن ثابت ہوگی, چونکہ وہ 6 مہینے کے بچے ہیں تو وہ ثابت ہوگی جمہوریت ان کے لیے, زہر قاتل ثابت ہوگی اور وہ مر جائیں گے. اور ہمارے معاشروں کا یہ المیہ ہے. آج آپ دیکھیں گے تمام جو تیسری دنیا کے معاشرے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ اس کا ایک اس پہ سوال ابھرے گا تو پھر اگر یہ جمہوریت نہیں تو کون سا نظام ہونا چاہیے؟ وہ آپ اپنے معاشروں کے حساب سے, اپنی نفسیات کے حساب سے, اپنی تاریخ کے حساب سے, اپنی تہذیب کے حساب سے خود تشکیل دیں, نہ کہ مغرب کی پیروی کریں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. یقین کریں اتنا زبردست انہوں نے جمہوریت کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو قوم تہذیب یافتہ نہیں ہے, جو قوم خود تربیت یافتہ نہیں ہے, وہ کیسے ایک ڈیکورم میں چل سکتی ہے. اس کو تو یہ تو یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے نا, کہ آپ کو وہ ایک گدھے پہ جو سامان ہوتا ہے تو اس کو مار کے چلایا جاتا ہے. تو یہاں تو وہ حساب ہے, یہاں تو ہر بندہ اپنی منمانی کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے لائف اسٹائل کیسا گزارنا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے معاشرے کو کیا کنوے کرنا ہے. تو وہ جمہوریت میں کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور یقین کریں مجھے آج یہ ریئلائز ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کہ بیسک پرابلم تو یہی ہے. ہم تو اس لیے تو ہم ترقی نہیں کر رہے اور ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ کے لوگ اشارے پہ نہیں کھڑے ہوتے, سگنل پہ نہیں کھڑے ہوتے, اندازہ کیجیے. یہ تہذیب ہے. پڑھے لکھے جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, بالکل ایسے پڑھے لکھے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. بتائیے ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بہت بڑا جو ہم جرنلسٹ ہیں, فیلڈ میں ہوتے ہیں تو نظر آتی ہے چیزیں. ہمارے معاشرے میں رائٹ سیٹ پہ رانگ لوگ بیٹھے جہاں ہم بیٹھتے. پہلے اس کی جو کوانٹٹی تھی وہ 50-50 تھی, اب وہ ہو گئی ہے 90-10. اب وہ جو ریشیو 90-10 کا ہو گیا ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ جس شخص کو نعوذ باللہ آپ سیکٹری بنا رہے ہیں, ڈی جی بنا رہے ہیں, وہ ایک لیٹر نہیں لکھ سکتا ہے. میں ایسے سیکریٹری اور ڈی جی کو جانتا ہوں, آن ایئر میں نام نہیں لے سکتا ہوں, لیکن اس معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ آپ نے صرف پرچی سسٹم پہ اور معذرت کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے کہ اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہوں تو میرے سارے کام ہوں گے, میرٹ ویرٹ سب بھول جائیں. اگر ہم میرٹ پر ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ آفیسز میں جاب کرنے کے لیے آپ کو سورس لگانی پڑتی تھی. پرائیویٹ اداروں میں آپ کو پاکستان میں جاب مل جاتی تھی. جو بچے آئی بی اے میں, کراچی یونیورسٹی میں, اقرا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کو انہوں نے کہا ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہے, ہم پڑھ لیں ہمیں جاب مل جائے گی. اب معاشرہ ہمارا وہاں آ گیا ہے کہ پرائیویٹ جاب کے لیے بھی آپ کو پی آر چاہیے, آپ کو ریفرنس چاہیے, اس کے بغیر آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے. تو جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. آپ جس معاشرے میں ہیں وہاں انہوں نے چیک اینڈ بیلنس ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ 90% نااہل لوگ ہیں اور 10% اہل لوگ ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے جیسے معاشرے کو خراب کرنے میں. کیا خوبصورت بات کی ہے خرم بھائی نے, بھی بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے. بس وہی بات آتی ہے نا, چیزوں سے چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو بہت اچھا ایک جو ہے
بات نکل کے آتی ہے, ہم بہت کلیئر ایک امیج ہو جاتی ہے. یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے بریک کا وقت ہوا ہے, ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.